حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کچھ سننے سنانے کا موقع عطا کیا ہے. اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ انسانی زندگی میں آدمی جو کچھ اعمال کرتا ہے، جو کچھ کام کرتا ہے، صبح شام جو زندگی گزارتا ہے، اس کا پورا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کی محنت کا پھل ایسا ہی اس کو عطا کرتا ہے. عام طور پر دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کے پس پردہ بعض مرتبہ جانے انجانے میں لوگ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے کیے کرائے تمام کام جو اگرچہ کہ نیک اور صالح سمجھ میں آتے ہیں، ان کی اخلاص اور ان کی نیت میں کھوٹ کے نتیجے میں وہ اعمال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اس کے ضمن میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عام طور پر لوگ جو دنیا میں خیر کے کام کرتے ہیں، خیرات کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ خود سری، خود نمائی، خود ستائی، ریاکاری اور پھر اپنے کو کچھ دکھانے کی نیت کے نتیجے میں آدمی اپنے اچھے کاموں کو بھی خدا کی بارگاہ میں برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 بڑے اعمال کرنے والوں کو پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں میں نے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، تمہیں علم سے سرفراز کیا تھا، تم نے اس سے کیا کام لیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، میں نے علم کو لوگوں کو سمجھانے، اس پر عمل کرانے کی کوشش کی، اور میں نے بہت ساری کتابیں لکھی یا مدرسے قائم کیے یا بہت سارے وہ کام کیے جو لوگوں تک تیرے دین کی دعوت کو، تیرے دین کی بات کو پہنچانے کا علم کو میں نے ذریعہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر وہ شخص سے جو بات ارشاد فرمائیں گے اس کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے جو علم تمہیں دیا تھا تم نے اس کو خوب سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور اس کو بہت آگے بڑھایا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ سمجھایا، بتایا، لیکن جب تم یہ کام کر رہے تھے تو اس وقت بظاہر تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ خواہش رہتی تھی کہ تمہیں تمہاری ان باتوں کو، تمہارے علمی گفتگو کو، تمہارے علم کے ان تمام دلائل کو دیکھ کر لوگ تمہیں بڑا صاحب علم کہیں، تمہیں علامہ زمانہ کہیں، تمہیں قطب زمانہ کہیں، تمہیں فقیہ العصر کہیں، تمہیں فلاں کہیں، تمہیں فلاں کہیں، اور تمہارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش پیدا ہوتی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں تمہارے وہ کیے گئے اچھے کام تمہارے نفس کو موٹا کر دیتے ہیں، اور شیطان تمہیں اتنا موٹا کر دیتا ہے کہ جب تم یہ کام کر ڈالتے ہو بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی میری وہ کتاب کیسی تھی، میری وہ تقریر کیسی تھی، میرے وہ سوالات جوابات کیسے تھے، میرا وہ کام کیسا تھا. اس کے اندر آدمی کے نفس کو اتنا مزہ آتا ہے، اس کا نفس اتنا موٹا ہوتا ہے کہ آدمی کا کیا کرایا سب دنیا میں غارت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں نے تمہارے بعد تمہارے نام کے ساتھ بہت سارے القاب جڑ دیے، بہت سارے ناموں سے تمہیں اونچا اٹھایا، اور جو چیز تمہیں آج کے دن ملنی تھی تمہیں دنیا کے اندر حاصل ہو گئی، آج تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. یہ کام اگرچہ کہ ایک آدمی نیک سمجھ کے کرتا تھا، اچھا سمجھ کے کرتا تھا، صالح عمل سمجھ کے کرتا تھا، لیکن نیت کی چھوٹی سی کمزوری نے
عمل کے اس پورے کام کو بارگاہ خداوندی میں ناراضگی کا سبب بننے پر محمول کر دیا۔ ناظرین، ایک دوسرے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جناب میں نے آپ کو مال و دولت سے سرفراز کیا تھا، آپ کو دنیا میں بہت ساری دولت میں نے آپ کو عطا کی تھی، تمہیں ایسی اور ایسی اور ایسی دولت دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں تو حاتم تائی بنا ہوا تھا، میں زکوٰۃ کی ساڑیاں لمبی لمبی قطاروں میں جمع کر کے میں لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، میں رمضان کٹس کے نام پر سووں ڈبے سووں پاکٹس لوگوں کو بتا بتا کے فوٹوز لے کے میں لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، اے اللہ میں گھر کے سامنے لوگوں کو بلا بلا کے لائنوں میں کھڑا کر کے میں لوگوں کو پیسے دیتا تھا، تو جانتا ہے دنیا جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادان تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تجھے لوگ کہیں بڑا حاتم تائی ہے، بڑا سخی داتا ہے، بڑا دل والا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے تو خوب خرچ کرتا ہے۔ جب لوگ یہ بات کرتے تو نفس موٹا ہو جاتا، بہت خوش ہوتا، اور جب یہ بات لوگ نہ کرتے تو ناراض ہو جاتا اور کڑنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں جو چیز چاہتے تھے، تمہارے خرچ کرنے کو لوگ سرائیں، تمہاری تعریفیں ہوں، تمہاری توصیف ہو، تمہارے تعریف کے پل باندھے جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جو حاتم تائی تم بننا چاہتے تھے، تمہیں ہم نے ان تمام ناموں سے دنیا میں سرفراز کر دیا، آج کے دن کے لیے تمہارے لیے کوئی چیز ہم نے اٹھا نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو انہیں بھی سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد ایک تیسرے شخص کو لائے گا اور اسے پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ شخص سیدھا سیدھا کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنی گردن کٹائی ہے، میں شہید ہو کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو شہید اس لیے ہونا چاہتے تھے کہ تمہارے مارنے کے بعد لوگ کہیں یہ عارف شہید ہے، یہ یعقوب شہید ہے، یہ یاسین شہید ہے، یہ علامہ شہید ہے۔ تم کو لوگوں نے بڑے بڑے پوسٹروں پہ تمہاری شہادت کے نغمے گائے، تمہاری شہادت کے ترانے گائے، تمہاری شہادت کے نعرے لگائے، تمہاری قبر پر، تمہاری مزار پر، تمہاری گنبد پر، تمہارے شہر میں، تمہاری گلیوں میں تمہاری شہادت کے چرچے ہونے لگے۔ تم جب شہید ہو رہے تھے تمہارے دل میں جو بات تھی کہ لوگ تمہیں ایک بڑا شہید کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں وہ چیز تمہیں عطا کر دی، اب آخرت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کچھ باقی نہیں اٹھا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو صرف اخلاص میں کمی کی وجہ سے، نیت کی کھوٹ کی وجہ سے فرمائیں گے اس شہید کو اس کو سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین افراد دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہی اعمال ہے جس کو ہم کرتے ہیں۔ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ایک آدمی اپنی نیت کی چھوٹی سی کمزوری، اپنے عمل کے اندر کھوٹ کے نتیجے میں، وہ جس کام کے نتیجے میں جنت میں جا سکتا تھا، سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات، ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں، اخلاص اور خلوص اور نیت اور الہیت کی جو بات کرتے ہیں، آدمی جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو کافی نہیں ہوتا ایمان کا دعویٰ کرنا، ایمان کے ساتھ آدمی کو عمل صالح اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کو وہاں استقامت کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ جب وہ استقامت کا ثبوت دیتا ہے تو اس کو کچھ مسائل آتے ہیں جس میں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، چوک جاتا ہے تو اس کی لغزشیں ہوتی ہیں تو اسے توبہ و استغفار کرنا پڑتا ہے۔ آدمی ایمان لائے، عمل صالح اختیار کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، توبہ و استغفار کرے، ان تمام چیزوں میں بھی آدمی چوک سکتا ہے، آدمی لڑکھڑا سکتا ہے۔ اگر وہاں ان کاموں میں، ایمان کے معاملے میں اگر اس کی نیت لڑکھڑا جائے، عمل کے معاملے میں نیت لڑکھڑا جائے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے میں سمجھنے لگے کہ لوگ مجھے بڑا متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، بڑا توبہ و استغفار کرنے والا سمجھیں، اور پھر اس کے بعد میں آدمی اپنے دل کی کھوٹ کی وجہ سے اپنے کو نہیں پہچان سکے، اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے نیت کی وجہ سے کمزوری دکھائے، تو اس کا ایمان، اس کا عمل صالح، اس کا صبر، اس کا استقامت اور اس کی توبہ و استغفار کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیتوں کی کھوٹ سے محفوظ رکھے اور خدا کے خوف سے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔